बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक नए व्लॉग के साथ हाज़िर खिदमत हूं। नाज़रीन, आजकल आप सब ये सोच रहे होंगे कि मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान के अमीर हैं, पीडीएम के साबिक़ सरबराह हैं, इस वक्त हुकूमत से अलग क्यों हैं। और दूसरा, इस मौके के ऊपर मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान की अहमियत क्यों बढ़ गई है। सदर आसिफ अली ज़रदारी के बाद आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने भी मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान से मुलाकात की है, लेकिन ये मुलाकात भी हुकूमत के लिए मायूस कुन रही है। मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान ने एक बार फिर हुकूमत में शामिल होने से इनकार कर दिया है, माजरत कर दी है और जो पेशकश है उसे मुस्तरद कर दिया है। सवाल यहाँ पर यह है कि पीटीआई भी मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान का साथ चाह रही है, इमरान खान साहब भी साथ चाह रहे हैं और ऐसे में वफाकी हुकूमत भी नहीं चाहती कि मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान उनसे अलग हो पाएँ। आखिर मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान में इस वक्त उनकी अहमियत क्यों बढ़ गई है और मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान की इतनी मिन्नत तरले क्यों किए जा रहे हैं, बिलखसूस हुकूमत की जानिब से। इसकी वजूहात आपके साथ शेयर करेंगे और इनसाइड स्टोरी क्या है वो भी आपको बताएंगे। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जो स्टोरी है वो ये है कि इस वक्त वफाकी हुकूमत एक तरफ तो आपको पता ही है कि परेशान है फॉर्म 47 और इंतखाबी धांधलियों की वजह से, शिकायत की वजह से, तो दूसरी जानिब चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा हुकूमत के लिए एक लाइबिलिटी बने हुए हैं। उनके लिए अब क्या हुकूमत करने जा रही है, इस हवाले से आपके साथ आज मालूमात जो है वो शेयर करेंगे। आगाज़ मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान से। नाज़रीन, आपको याद होगा मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान वो पहली आवाज़ थे जिन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के ख़िलाफ़ मुहिम चलाई। मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान ने 2018 के इंतखाबात के बाद नवाज शरीफ और आसिफ अली ज़रदारी को ये पेशकश की थी कि तमाम जो पीटीआई में शामिल हुकूमत में शामिल जमातें नहीं हैं, जिसमें काफ लीग है, MQM पाकिस्तान हो गई, बलोचिस्तान अवामी पार्टी हो गई, इनके साथ बातचीत की जाए। अख्तर मैंगल की जमात भी थी। इन सब के साथ बातचीत की जाए और इनको हुकूमत में इनके ऊपर मबनी एक इत्तेहाद बनाकर हुकूमत बनाई जाए। पंजाब में भी, वफाक में भी, बलोचिस्तान में भी, सिंध तो है ही है अपोजिशन के पास। लेकिन नवाज शरीफ ने और आसिफ अली ज़रदारी ने इनकार कर दिया था और ये कहा था कि जिस किस्म के मुआशी हालात हैं, ऐसे में इमरान खान का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए क्लोज़ हो जाएगा। और हकीकत में ये बात दुरुस्त भी है कि जो मईशत के साथ मुस्लिम लीग नून की हुकूमत करके गई थी 2018 तक, उसके बाद जितने कर्जे वापस करने थे, जितनी रीपेमेंट्स थी या फिर जो दीगर मामलात थे, उसमें जुलाई में इलेक्शन हुए थे 25 जुलाई 2018 को। अगस्त में खान साहब वज़ीर आज़म बन गए थे, तो सब यही कह रहे थे कि अगर दिसंबर या जनवरी 2019 इमरान खान गुजार गए तो फिर इमरान खान को कोई नहीं रोक सकेगा। और हमने देखा कि अपनी आदत और अपनी फितरत से हट कर इमरान खान दोस्त ममालिक के पास गए, उनसे रिक्वेस्ट की, कर्जा लिया और वही कर्जे अभी रीशेड्यूल हो रहे हैं। सारे कर्जे वही रीशेड्यूल हो रहे हैं। फिक्स डिपॉजिट की एक नई टर्म आई और उससे पाकिस्तान दिवालिया होने से भी बचा और पाकिस्तान ने रीपेमेंट्स भी की। लेकिन फिर जब इमरान खान को मजबूत होता हुआ देखा, कोविड के बावजूद पाकिस्तान की मईशत बेहतर हुई, पाकिस्तान ने बेहतरीन परफॉर्म किया, फिर ये बात इनको हजम ना हुई और फिर एक नई तहरीक चलाई गई, पीडीएम बनाया गया और मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान को उसकी सरबराही दी गई। मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान ने अपने वर्कर्स दिए, सारे मामलात किए और फिर हुकूमत में आ गए। लेकिन जैसे ही इलेक्शंस होते हैं तो फिर मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान को ऐसे ही इत्तेहाद से बाहर निकाल दिया गया, जैसे मक्खन में अगर कोई बाल आ जाता है तो उसको निकाला जाता है, वैसे ही मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान को एग्जिट कर दिया गया। चाहे वो इस्टेब्लिशमेंट की सतह के ऊपर हो या फिर ये इन दोनों जमातों, मुस्लिम लीग नून या फिर पीपल्स पार्टी की सतह के ऊपर हो। मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान भी अकेले हो गए, मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान भी अलहदा हो गए, उन्होंने अलहदा से अपनी कैंपेन चला दी। मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान ने टारगेट कर लिया इस्टेब्लिशमेंट को, तनकीद शुरू कर दी, बड़े बड़े हमले शुरू कर दिए। तहरीक दम एतमाद जो कि इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ आई, उसके ऊपर भी बातें शुरू कर दी कि किसने कहा था, उस वक्त आर्मी चीफ ने कहा था, उस वक्त DGI ने कहा था, DGI ने कहा था। तो जो खौफनाक राज मौलाना फ़ज़ल-उर रहमान के पास हैं, वो एक एक करके मौलाना साहब जो बड़े समझदार सियासतदान हैं, एक एक करके वो पॉइंट मारते हैं, चोट लगाते हैं, परेशानी होती है, तकलीफ होती है और सरी और शदीद टारगेट करके करते हैं। परेशानी पावरफुल सर्कल्स में भी है, वफाकी हुकूमत को भी है।
مسلم لیگ نون ہو یا پھر پاکستان پیپلز پارٹی ہو، اس بات کو سمجھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان اگر تحریک انصاف کے ساتھ مل جاتے ہیں یا پھر تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کا اتحاد ہو جاتا ہے تو پھر حکومت کے لیے اور اسٹیبلشمنٹ کے لیے خطرہ ہو سکتے ہیں اور ٹکا کے خطرہ ہو سکتے ہیں۔ تو ایسی صورتحال میں مولانا فضل الرحمان کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے، بڑھ گئی ہے۔ جیسے ہی تحریک انصاف اور مولانا فضل الرحمان کی قربتیں دیکھنا شروع کی تو طاقتور حلقے ایکٹیو ہو گئے، انہوں نے پی ٹی آئی کو مینج کرنا شروع کر دیا۔ پی ٹی آئی کے اندر سے جو مولانا فضل الرحمان کے حامی سیاستدان تھے ان کی عمران خان تک رسائی کم کی گئی، پھر ان کو پیغامات دیے گئے کہ آپ مولانا کے ساتھ اتحاد نہ کریں، اور ان دا اینڈ کافی دنوں کا انتظار، کافی ملاقاتوں کے بعد یہ فیصلہ ہوا کہ مولانا فضل الرحمان کسی پی ٹی آئی کے الائنس میں شامل نہیں ہوں گے، تاہم وہ اپوزیشن الگ سے کرتے رہیں گے۔ جب یہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پھر سب سے پہلے آصف علی زرداری صاحب آتے ہیں مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے۔ چند دن پہلے انہوں نے ملاقات کی اور ملاقات میں گلے شکوے دور کرنے کی بات کی اور یہ کہا کہ جو ہو گیا ماضی کو اس کو بھول جائیں اور آگے چلتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آپ کے ساتھ تو کوئی لڑائی ہی نہیں ہے، مطلب انہوں نے کہا کہ بطور سیاستدان سیاسی جماعتیں آپ کے ساتھ تو کوئی ایشو نہیں ہے، تاہم جن کے ساتھ ایشوز ہیں ان کو پتہ ہے۔ اب باقی آپ کی کے حوالے سے جو تعلقات ہیں یا آئندہ ہم نے چلنا ہے یہ میری مجلس شورا کرے گی، مجلس شورا جو فیصلہ کرے گی۔ پہلے بھی یہی فیصلہ کیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ نہیں چلنا، اب بھی اگر مجلس شورا یہ فیصلہ کرے گی کہ آپ کے ساتھ چلنا ہے تو پھر ہم فیصلہ کر لیں گے، مطلب ترخواہ دیا۔ اس ڈیولپمنٹ کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف پہنچتے ہیں آج، ان کے ساتھ ڈپٹی وزیر اعظم وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ سمیت باقی جو لوگ ہیں وہ آتے ہیں، اور یہ ملاقات کوئی 1 گھنٹے تک آج جاری رہتی ہے۔ مولانا فضل الرحمان سے وزیر اعظم شہباز شریف یہ کہتے ہیں کہ پرانی باتیں چھوڑیں، آگے بڑھتے ہیں، ملک کو اس وقت سب جماعتوں کو ایک ساتھ چلنے کی ملک کو ضرورت ہے، ملک معاشی طور کے اوپر کافی حد تک کمزور ہو چکا ہے، تو ایسے میں پولیٹیکل انسٹیبلٹی مزید نقصان پہنچائے گی۔ وہی جو رام کتھا ہے ان کی وہ سناتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان، ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ مولانا فضل الرحمان نے معذرت کر لی، انکار کر دیا، مسترد کر دی پیشکش۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ پوزیشن آپ چھوڑ کے چلے گئے ہیں، ہم جس پوزیشن کے اوپر تھے اسی کے اوپر موجود ہیں، اور حکومت میں شامل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، ہم حکومت کے ساتھ نہیں شامل ہو سکتے، اور یہ بطور جماعت ہمارا فیصلہ ہے، اور یہ اصولی فیصلہ ہے کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ باقی آپ سیاستدان ہیں، آپ کی سیاسی جماعت ہے، آپ کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، جن کے ساتھ ایشوز ہیں، لڑائی ہے، معاملہ ہے، وہ سب ان کو پتہ ہے۔ اور مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ قومی معاملات ہوں یا ملکی مسائل ہوں، اس کے اوپر ہم سارے پاکستانی جو ہیں وہ ساتھ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن ہم آپ کے ساتھ شامل اتحاد میں یا پھر حکومت میں شامل نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد مولانا سے ملاقات کے بعد وزیر اعظم شہباز شریف، ان کا جو وفد ہے وہ مایوس ہو کر وہاں سے لوٹتا ہے۔ جیسے آصف علی زرداری مایوس ہو کر لوٹے، ویسے ہی وزیر اعظم شہباز شریف بھی مایوس ہو کر لوٹے ہیں۔ اب مولانا چاہتے کیا ہیں، یہ ایک سوال آپ کے ذہنوں میں بھی اٹھ رہا ہوگا۔ بات بڑی سادی ہے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ بہت ہو چکا، ہم نے فلاں کا ساتھ دیا، فلاں حکومت میں آیا، ہم نے فلاں کا ساتھ دیا، فلاں کی حکومت چلی گئی، اس گریٹر گیم میں ہم نہیں پڑھتے، اور نہ ہی ہم کسی کے لیے اب مزید استعمال ہونے کو تیار ہیں۔ جو ہو چکا سو ہو چکا، اب ہم آگے بڑھتے ہیں، اور بطور جماعت اپنی جو شناخت ہے وہ رکھتے ہیں۔ اور اس وقت مولانا فضل الرحمان بھی سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم، پاکستانی عوام، پاکستانی ووٹرز جو ہیں وہ اس وقت آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کی سوچ ہے وہ اگریسو ہے، وہ اسٹیبلشمنٹ یا طاقتور حلقوں کے خلاف ہو چکے ہیں۔ اور اس وقت جو مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل گراؤنڈ جو سٹیٹس دیکھیں تو وہ بالکل زیرو کے اوپر ہے۔ اور ایسی صورتحال میں جب مولانا فضل الرحمان یہ سمجھتے ہیں کہ وہ سپیس حاصل کر رہے ہیں ووٹرز میں، وہ جو ان کی کانسٹیچوئنسیز ہیں، مخصوص حلقے ہیں خیبر پختونخوا یا بلوچستان کے، وہاں پر وہ پاپولر ہو رہے ہیں، تو ان کے اس صورتحال میں جب ایک مہنگائی کا، ایک بیڈ گورننس کا امپیکٹ مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کے اوپر آیا ہوا ہے، تو ایسی صورتحال میں وہ ان کے اتحادی کیوں بنے؟ وہ کہتے ہیں میں آپ کا بوجھ نہیں لے سکتا، اور نہ ہی وہ بوجھ لینے کے لیے تیار ہیں۔ اور دوسری اہم اور سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ حکومت کو اب نظر آ رہا ہے کہ چیف جسٹس قاضی فیاضی صاحب جانے والے ہیں، اور
نئے چیف جسٹس منصور علی شاہ آ رہے ہیں اور ان کا پی ٹی آئی کے حق میں وہ فیصلہ مخصوص نشستوں والا وہ بھی سامنے ہے. اوپر سے امریکہ میں امریکی حکومت بھی تبدیل ہو رہی ہے، تو اس کے بعد لا محالہ پاکستان کے اوپر بھی اس کا امپیکٹ پڑے گا. تو سچویشن اگر چینج ہو جاتی ہے تو ایسے میں مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ اگر ہمارے ساتھ ہوں گے تو بچ جائیں گے، نہیں ہوں گے تو پھر بروٹیلٹی کے ساتھ ان کے ساتھ جو ہونا ہے وہ آپ کو سب کو پتہ ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا پھر. تو ایسی صورتحال میں وہ فیوچر کی انگیجمنٹس کر رہے ہیں تاکہ مولانا بھی ساتھ آ جائیں. اگر کچھ سیٹیں چلی بھی جاتی ہیں تو مولانا صاحب کی جو کچھ سیٹیں ہیں قومی اسمبلی میں ان کی ہمیں سپورٹ مل جائے گی اور کچھ نہ کچھ ہم بہتر کر لیں گے اور بچا لیں گے سیٹ اپ کو. لیکن ایسا ہوتا ہوا آپ دکھائی نہیں دے رہا. اور دوسری جو انٹرسٹنگ سٹوری ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یہ پلان کر رہی ہے کہ ججز کی جو ریٹائرمنٹ کی عمر ہے، سپریم کورٹ کے ججز کی ریٹائرمنٹ کی عمر، اس کو بڑھایا جائے. اور اس حوالے سے مشترکہ اجلاس بھی بلانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں یا پھر لیجسلیشن لے کے آ سکتے ہیں کچھ دنوں تک. ہو سکتا ہے اگلے ہفتے یہ سارا کچھ کر لیں، لیکن اس کا مقصد یہی ہوگا کہ ججز کی عمر ہم بڑھائیں گے تو چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ کی عمر میں بھی ایکسٹینشن مل جائے گی، لیکن اس سے ذلیل بہت ہو جائے گی حکومت بھی، اور جو اس کے بینیفیشری ہوں گے وہ بھی ذلیل ہو جائیں گے، یا فوری جو بینیفیشری ہیں. اور اس کو چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے سپریم کورٹ میں. جب چیلنج ہوگا سپریم کورٹ میں تو بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ جائیں گی. تو اب روزانہ کی بنیاد کے اوپر جو حکومت ہے، ان کے اتحادی ہیں یا جو لوگ ان کے ساتھ ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، وہ آپ اسے کہہ سکتے ہیں کہ جو ان کا لیول ہے وہ زمین کے اندر مزید گرتا جا رہا ہے. جتنا اونچی اڑان آتی ہے اتنا ہی وہ اب نیچے گھستے جا رہے ہیں، اور یہ پریشانی کا عالم ان کا مزید بڑھتا جائے گا. یہ تھا آج کا ویلاگ. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.